یہ تحیۃ الوضو پڑھنا یہ بڑی ہی برکت کی چیز ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا اکثر اہتمام فرماتے تھے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور آپ یہ پروٹوکول ہے اللہ کے گھر کا کہ آپ جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ضرور آپ اس کا پروٹوکول ادا کریں، اور آپ اس کے لیے تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھیں یا پھر تحیۃ الوضو پڑھیں، دونوں میں سے کوئی بھی ادا کر لیں، دونوں ہو جائیں تو اور اچھی بات۔ لیکن وضو کا جو نور ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا کرم ہے یہ کہ اگر کوئی وضو صحیح کر لے اور وضو کو درست انداز میں پرفارم کر لے تو اس کے لیے کتنا بڑا نور کھل سکتا ہے۔ محبت سے کریں، ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے پورا خیال رکھیں کہ جب میں کوئی بھی عضو دھوتا ہوں تو اس کے اندر سے اس کے گناہ نکلتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ اور اسلام نے فرمایا کہ میری امت کی پہچان وضو ہے، اور حشر کے دن میں اپنی امت کو وضو کی وجہ سے پہچان لوں گا، کیونکہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو آئے گا تو معرفت ملے گی نا، پہلے وضو سیکھو اور کوشش کریں کہ سارا دن باوضو رہیں، اور خاص طور کے بزرگوں کے ہاں تو کبھی بے وضو نہ جائیں، مزاروں پہ جائیں تو باوضو ہو کے جائیں۔ اس لیے وضو کو بڑی فوقیت حاصل ہے، تمام برکتیں شروع ہی اس سے ہوتی۔ پھر آقا اسلام کی کتنی پیاری حدیث ہے، یہ شاید فرمایا جو باوضو رہتا ہے اللہ اسے ایمان پہ موت عطا کرتا، جو وضو میں رہتا ہے کبھی بے رزق نہیں ہوگا، اسے رزق عطا کیا جائے گا، اس کا رزق کھول دیا جائے گا۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے لیے کوئی جادو پریت چین بھوت کوئی کسی قسم کی بری نظر اس پہ نہیں لگے گی۔ باوضو ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آ سکتی، کیونکہ وضو کا حصار اس کے اوپر ہے، ہر وقت اس کے اوپر نور برس رہا ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ غور کریں کہ یہ شروع ہی وضو سے ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ان سب کا دروازہ ہے۔ آپ دروازے سے گزریں گے تو نماز تک جائیں گے، دروازے سے گزریں گے تو حج تک جائیں گے، دروازے سے گزریں گے تو روزہ رکھیں گے، دروازے سے گزریں گے تو آپ دوسری قرآن پڑھیں گے۔ تو اتنی برکتیں ساری انتظار کر رہی ہیں کہ آپ باوضو ہو جائیں، بس یہ بڑی اعلیٰ برکت کی چیز اللہ آپ سب کو دے۔